اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ تو آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور آیت آپ اپنے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یوسف اعرض عن ھذا تک ہوگا، دوسرا حصہ واستغفری لذنبک یہاں تک ہوگا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ انک کنت من الخاطئین یہاں تک ہوگا۔ تو جو 3 حصے کیے ہیں ان کے پہلے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یوسف، اور اسم ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ کیوں استعمال ہوا ہے ترکیب میں، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کر دوں گا۔ عارض جو ہے یہ فعل امر ہے، عین را اور ضاد اس کا مادہ ہے، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ عارض یعرض اعراضاً، اعراض کرنا اس کے معنی ہے۔ ان حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد ھذا اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے قریب کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے استغفری، یہ فعل امر ہے، غین فا را مادہ باب استفعال میں استعمال کرتے ہوئے استغفر یستغفر استغفاراً، بخشش یا مغفرت طلب کرنا، یہ اس کا مفہوم ہوگا۔ اور لام حرف جر ہے جس کے بعد ضم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل، وہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، جو کہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے اس کے الفاظ ہیں انک کنت من الخاطئین، جن میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، کاف جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اب دیکھیں ذنبک کے ساتھ بھی کاف لگی ہوئی ہے، انک کے ساتھ بھی کاف لگی ہوئی ہے، اور دونوں جگہ پر کلر مختلف ہے۔ تو پرپل کلر جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور اورنج کلر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ کنتی آگے فعل ناقص ہے، کانا سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اور من حرف جر ہے جس کے بعد الخاطئین جو ہے یہ الخاطئن کی جمع ہے، اور خاطئن جو ہے یہ خطا کرنے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 29 کے تمام الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور ان کی ورکنگ سے مستفید ہوتے ہیں۔ شرح المفردات میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اعرض عن الشیء، اس کے 3 معنی وہ ذکر کر رہے ہیں، ایک ہے اضربا، دوسرا ہے صدا، اور تیسرا ولا۔ تو گویا عارضہ جو ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے مترادف 3 معنی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک باب فعال سے ضاد را با مادہ استعمال کرتے ہوئے اضربا یضرب اضراباً، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں احتجاجاً، کسی کام سے رک جانا۔ دوسرا لفظ اس کا جو عارضہ کے لیے وہ مترادف کے طور پہ لائے ہیں وہ ہے صدا، صاد دال دال مادہ لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی رکنا یا روکنا کے ہوتے ہیں، اور جب یہ من کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام سے زج ہو کر اسے چھوڑ دینا اور رو گردانی کرنا۔ اور واللہ جو ہے یہ واو لام یا مادہ باب تفعیل میں منہ موڑنا یا رو گردانی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایگزامپل سے بات سمجھا رہے ہیں، تقولو کلمت فلانن، کلمہ یکلم تکلیماً کلام کرنا، کلمت میں نے کلام کیا فلانن فلاں سے، فاعرض عنی تو اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ تو گویا یہاں پر اعراض کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اوائڈ کرنا، نظر انداز کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں استغفر اللہ، طلب مغفرتہ، یعنی غین فارا مادہ باب استفعال میں آتا ہے تو اس کا مفعول بتا رہے ہیں، اس میں جلالہ ہی استعمال ہوگا کیونکہ مغفرت اللہ سے ہی طلب کی جائے گی، کیونکہ معاف کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے۔ اور چونکہ باب استفعال میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے معنی طلب مغفرتہ کے طور پر ذکر کیے۔ یقالو استغفر فلان اللہ ذنبہ، تو اس کا استعمال بتا رہے ہیں کہ استغفرہ فعل کا استعمال کیسے ہوگا۔ فلان جو ہے اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اللہ اس کا مفعول اول ہے،
یعنی جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے، اور ذنبہ جو ہے یہ اس کا مفعول ثانی کہلائے گا، یعنی جس چیز کی معافی طلب کی جا رہی ہے۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَمِن ذنبہ، یعنی جو دوسرا مفعول ہے وہ من کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، وَلِذَنبِهِ، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ لام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استغفرہ فعل جو ہے اس کے دو مفعول آئیں گے۔ پہلا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور من اور لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ آگے الذم کے معنی بتا رہے ہیں کہ الذم کے معنی ہے الاسم، اور الاسم جو ہے یہ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور الذم کی جمع بتا رہے ہیں کہ وہ ہے ذنوب، اور ذنوب جو ہے جمع مکسر ہے، فعول کے وزن پر استعمال ہوئی ہے۔ اور آخری لفظ جو ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ ہے خطیئہ، جس کا مضارع وہ لکھ رہے ہیں یخطئ، گویا باب سین سے استعمال ہوا ہے یہ، خطئن اس کا مصدر ہے، اور خطأتن بھی اس کا مصدر ہے۔ اس کے معنی لکھ رہے ہیں اذنب متعمدن، اذنب یذنب، اذنابن کے معنی ہوتے ہیں گناہ کرنا، اور متعمدن کے معنی ہے جان بوجھ کر، تو گویا اس نے گناہ کیا جان بوجھ کر، اور اس سے پھر اسم الفاعل جو بنے گا وہ بنے گا خاطئن، اور اسم اس سے بنے گا، یعنی گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا خطیئتن۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ باب افعال سے جب یہ خاطئ اور حمزہ استعمال ہوگا تو بنے گا جی اخطأ، اور پھر اس کے معنی ذکر کر رہے ہیں کہ اذا اراد الصواب فصار الی غیرہ، یعنی باب افعال میں جب یہ استعمال ہوگا تو اس وقت کن معنی میں استعمال ہوگا؟ جیسے کسی شخص نے ارادہ تو کیا درست کام کرنے کا، لیکن درست کی بجائے غیر درست کی طرف چلا گیا، تو گویا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا چوک جانا، تو ان معنی میں یہ استعمال ہوگا، اور پھر اس سے باب فعل سے جو اسم بنے گا وہ بتا رہے ہیں وَمِنْهُ الْخَطَأُ، یعنی اس سے خطا کا لفظ جو بنے گا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو شرح المفردات میں الفاظ پر بات کر لی، اب ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویات کی طرف۔ اس میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں یوسف کے بارے میں کہ یوسف جو ہے یہ منادہ ہے، اور حذف منہ حرف الندا، یہاں سے حرف ندا جو ہے وہ حذف کیا گیا، یعنی یوسف از ایکول ٹو یا یوسف۔ اور پھر منادہ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ العلم المفرد، یعنی کوئی اسم علم ہو اور مفرد ہو، اور مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مفرد سے مراد ہے ای غیر المضاف، یعنی وہ مضاف نہ ہو۔ تو مفرد کا لفظ جو ہے یہ کبھی جمع اور مثنیٰ کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی یہ جملے کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، اور پھر کبھی یہ مضاف کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ کوئی اسم علم ہو اور مفرد ہو، یعنی وہ مضاف نہ ہو، تو یبنا عند النداء، تو اسے مبنی ٹریٹ کیا جائے گا، اسے مبنی بنایا جائے گا ندا کے وقت علی الضمی، اور وہ مبنی بر ضمہ ہوگا، فی محل نصب، اور اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ منصوب اس لیے کہیں گے کہ منادہ کی بحث ہو رہی ہے نا، تو منادہ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ قائم مقام مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثالیں دے رہے ہیں نحو یا محمد یا علی یا بلال، تو یا حرف ندا ہے، محمد، علی اور بلال جو ہیں یہ منادہ ہیں، اور منادہ جو ہیں وہ علم ہیں اور مفرد ہیں، یعنی مضاف نہیں ہیں، تو یہ سب مبنی قرار دیے جائیں گے علی الضمی، یعنی ضمہ پر، یعنی جو ضمہ ہے وہ ان کی علامت ہوگا بطور مبنی، اور انہیں محلاً جو ہے وہ منصوب ٹریٹ کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح النَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ بِالنِّدَاء، النَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ بِالنِّدَاء کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نکرہ جب اسے ندا دی جائے تو ندا کے ذریعے گویا اسی ایک فرد کا قصد ہے، ارادہ ہے، اور اس وجہ سے اس میں کچھ تخصیص آ جاتی ہے۔ گویا جس طرح ایک نکرہ مخصصہ ہوتا ہے نا، اسی طرح نکرہ مقصودہ بالندا بھی ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو وہ نکرہ ہے لیکن ندا کے ذریعے چونکہ اسی ایک فرد کا ارادہ کیا جاتا ہے، اسے مراد اور کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے اس میں تخصیص واقع ہو جاتی ہے، اور تخصیص جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اس کی اگزامپل دے رہے ہیں جیسے کہ یا شیخو یا استاذو یا ولدو یا رجولو۔ اب منادہ کی تیسری قسم بتا رہے ہیں کہ اما المضاف والنکرۃ غیر المقصودۃ بالندا، یہ جو دو اب کیٹیگریز آئی ہیں، یعنی ایک منادہ وہ جو مضاف ہو، اور وہ منادہ جو نکرہ غیر مقصودہ ہو بالندا،
تو فَيُنْسِبَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ، تو انہیں نصب دی جائے گی ندا کے وقت. نحو مثال کے طور پر یا عبداللہ، یا ربنا، یبن عباسن، یعنی یہ 3 ایگزامپل جو ہیں یہ مضاف کی دی ہیں انہوں نے. تو آپ دیکھیں عبد کا لفظ جو ہے منصوب ہے، رب کا لفظ منصوب ہے، اور ابن کا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے. اور نکرہ غیر مقصودہ بالندا کی ایگزامپل دے رہے ہیں، یا رجلن، یا شیخن، یا ولدن. تو اب یہاں پر یہ باقاعدہ منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں خیال یہ ہوگا کہ عبداللہ میں دال پر سنگل زبر کیوں ہے اور رجلن میں لام پر 2 زبر کیوں آئی ہیں. تو دیکھیں مضاف جب ہوتا ہے کوئی لفظ تو اس پر سنگل حرکت آتی ہے. تو عبد کا لفظ چونکہ مضاف بن رہا ہے جبکہ رجل کا لفظ جو ہے مضاف نہیں ہے. اور اس کیٹیگری کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ جو نکرہ غیر مقصودہ بالندا ہے، یعنی نکرہ ہے اور اس نکرہ میں کسی خاص فرد کا ارادہ نہیں کیا گیا، بلکہ نکرہ کو نکرہ رکھتے ہوئے ہی ندا دی جا رہی ہے. یعنی یہ بالکل ایگزامپل سمجھ میں آتی ہے جیسے کوئی نابینا شخص ہے اور وہ کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی، تو اب اسے تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا، تو وہ منادہ بنا رہا ہے کسی بھی رجل کو، اور کسی بھی رجل سے مراد جو ہے وہ کوئی خاص رجل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اسے ندا دے کر وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ کیٹیگری جو ہے یہ نکرہ غیر مقصودہ بالندا کہلاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور پھر فی ذالک یقول ابن مالک، اور پھر ابن مالک کے اشعار میں بھی اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ وابن المعرف المناد المفرد علی الذی فی رفعہ قد اہدا والمفرد المنکور والمضاف وشبہہ انصب عادما خلافہ. یعنی وہ جو منادہ کی مختلف صورتیں ہیں ان کو شعر میں ابن مالک لے کر آئے ہیں. بناتو معرفہ منادہ مفرد کو کیا بنا؟ علی الذی فی رفعہ قد اہدا، اس علامت پر جو اس کے رفع میں متعین کی گئی ہے. والمفرد المنکور والمضاف، اور مفرد نکرہ اور مضاف، وشبہہ اور شبہ مضاف، انصب ان کو نصب دے دے، عادماً خلافہ اس کے برخلاف احتمال کو معلوم کرتے ہوئے، یعنی اس کو منصوب پڑھا جائے گا اور اس کے برخلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو ان اشعار کو ویسے ہی ہم نے اپنے مطالعے سے خارج کیا ہوا ہے، لیکن میں نے آج آپ کے سامنے ان کو پڑھ دیا ہے. تو اصل مقصد ہمارا جو ہے بات سمجھنے پر ہونا چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اس میں بتا رہے ہیں کہ الخطاب لِامْرَأَةِ الْعَزِيزِ، یہاں پر خطاب جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی سے ہے. اور والمفعول الاول ہنا محذوف، اور جو مفعول اول ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ استغفر یستغفر جب استعمال ہوتا ہے تو 2 مفعول آتے ہیں، ایک جس سے معافی مانگی جاتی ہے اور دوسرا جس چیز کی معافی مانگی جاتی ہے. تو جس سے معافی مانگی جاتی ہے وہ مفعول اول ہوتا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے معافی اللہ سے ہی مانگی جائے گی. تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے، اور عزت تقدیر اور تقدیر کلام یہ ہوگا استغفری اللہ لذنبک، کہ اللہ سے معافی مانگ اپنے گناہ کی. اور جو دوسرا مفعول ہے جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، من کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور لام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو گویا یہ کچھ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ استغفری اللہ ذنبکی، یا من ذنبکی، یا لذنبکی. تو الحمدللہ سارے احتمال جو ہیں وہ ذکر کرتی ہیں میں نے آپ کے سامنے. اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ ہے انکی کنت من الخاطئین. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قال من الخاطئین، عزیز مصر نے کہا ہے کہ من الخاطئین، ولم یقل من الخاطئاتی، یعنی یہ نہیں کہا کہ من الخاطئاتی. اب ظاہر بات ہے دیکھیں عورت سے خطاب ہے تو عورت خاطئات میں سے ہوگی نا، اور اگر مردوں سے خطاب ہو تو مرد جو ہیں وہ خاطئین میں سے ہوں گے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ عورت سے خطاب ہونے کے باوجود من الخاطئین کہا گیا ہے. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لأنہ قصد الاخبار عن المذکر والمؤنث، اس لیے کہ اس خاطئین کے لفظ سے مذکر و مؤنث دونوں کے بارے میں مشترکہ طور پر خبر دینے کا ارادہ کیا گیا ہے. فغلب المذکر، پھر مذکر کو غلبہ دے دیا گیا یعنی غالب کر دیا گیا. وحاکا امثلۃ اخرى للتغلیبی، اور یہ اسلوب جو ہے وہ تغلیب کہلاتا ہے، اور تغلیب کی کچھ دوسری مثالیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. ابی و امی مسافرانی. اب یہاں پر دیکھیں ابی
مذکر ہے اور امی جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی اب اور مذکر و مؤنث ہیں، لیکن جب خبر لائی جا رہی ہے تو غلبہ مذکر کو دیا گیا ہے مؤنث پر اور خبر مذکر لائی گئی ہے، کہا جا رہا ہے مسافرانی۔ اسی طرح دوسری اگزامپل، ابنائی و بناتی یدرسون بالجامعاتی۔ اب ابنائی میں ابنا جو ہیں وہ مذکر ہیں اور بناتی میں بنات جو ہیں وہ مؤنث ہیں، لیکن ان کے لیے جو خبر لائی جا رہی ہے اور فعل استعمال کیا جا رہا ہے وہ مذکر کا لایا جا رہا ہے، جمع مذکر یدرسون، یعنی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جامع میں پڑھتے ہیں۔ اور تیسری اگزامپل، کم طبیباً و طبیبتاً یعملون فی ھذا المستشفیٰ۔ کتنے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز اس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ تو طبیب مذکر ہے، طبیبہ مؤنث ہے، تو اس میں مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیتے ہوئے فعل جو ہے وہ مذکر لایا گیا ہے، یعنی یعملون۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ ورکنگ جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کی طرف اور ان کا اعراب جو ہے وہ فائنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یوسف جو ہے وہ منادہ ہوگا اور یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، تو یا حرف ندا جو محذوف ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا، اور یوسف جو ہے یہاں پر قائم مقام مفعول بھی ہوگا، تو لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ ہوگا عارض عن ھذا، جس میں عارض فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور عن ھذا جو ہے جار مجرور کا مجموعہ یہ متعلق ہو جائے گا عارض فعل کے۔ پھر عارض فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا بن جائے گا، اور اس کے بعد استغفری لذنبی کی جو ہے اس کو انالائز کریں گے ہم، جس میں استغفری فعل با فاعل ہے، یا جو آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا فاعل ہے، اور لام حرف جر ہے جس کا مجرور ضم ہے، اور ضم مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ کی ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ لذنبی کی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا استغفری فعل کے، اور استغفری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا جواب ندا پر۔ اور جو آخری جملہ ہے انا کی کنت من الخاطئین، اس میں انا حرف ضرور مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہے وہ کاف ہے ضمیر منصوب متصل، اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے کنتی من الخاطئین، تو گویا ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے خبر کی جگہ پر، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع ہوگا کیونکہ انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب جو خبر ہے انا کی اس کو ہم انالائز کریں تو وہ کنتی سے شروع ہو رہی ہے، اور کنتی جو ہے کانا فعل ناقص اس کا صیغہ ہے، تو کنتی گویا فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے کانا کی وہ ہے من الخاطئین جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے ان جملوں کا اعراب کس طرح کیا ہے۔ تو جو پہلا جملہ تھا عارض والا اس کو انہوں نے لا محل لہ جواب النداء بنایا ہے، ایسے ہی ہم نے بھی کیا ہے۔ استغفری کو انہوں نے لا محل لہ معطوف علی جواب النداء کیا ہے، ہم نے بھی ایسے کیا، اور انا کی کنتی والا جملہ انہوں نے تعلیلیہ بنایا ہے، اور کنتی من الخاطئین والا جملہ جو ہے انہوں نے فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے مل گئی ہے۔ اب رہ گیا جی ترجمہ اس آیت کا، تو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب کا، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، واستغفری لذنبی کی، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 29 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔